आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तुम खवातीन को तलाक दो, तलाक एक दो और उसके बाद 3 हैज तक खातून ने इंतजार करना है। और 3 हैज के आने के इस तीन तीन हैजों के दरमियान वो निकाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो 3 हैज गुजर जाएंगे तो फिर वो निकाह कर सकती है। तो इन 3 हैज के दौरान में जो वो इद्दत गुजार रही है, इसमें शौहर पहला वाला जिसने तलाक दी है, वो अगर बीवी को वापस अपने पास लाना चाहे तो उसका पहला हक है कि जिसको तलाक दी गई है बीवी को, उसको वो इन 3 हैज के दौरान में वापस सुलह करके लाना चाहे तो वो वाला शौहर पहला हक रखता है कि बीवी उसके साथ सुलह करे। अगर वो चाहती है अपने घर को बसाना, तो मजबूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर है तो पहला हक पहले शौहर का है। अगर नहीं तो फिर शौहर पहला वाला उसको दे दिला कर इज्जत के साथ रुखसत कर दे। और खातून जिसको तलाक दी गई है उसको ये चाहिए कि वो अपने शौहर के घर में ही इद्दत गुजारे। ठीक है, क्योंकि इसके दौरान में इस तरह के चांसेस हैं कि दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। ना शौहर बीवी को घर से निकाले, ना बीवी खुद शौहर के घर से जाए। और इस इद्दत के दौरान शौहर पर फर्ज है कि वो उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने का पूरा ख्याल रखे। जिसको तलाक दी है उसका पूरा ख्याल रखे। और 3 हैज तक खातून दूसरी शादी नहीं करेगी, ताकि कंफर्म हो जाए कि क्या इस शौहर की बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली। और अगर वो 3 हैज के बाद उसको नहीं रोकता और उसको रुखसत करना चाहता है, तो इज्जत के साथ दे दिलाकर रुखसत करे। और जो गिफ्ट उसने शादी के दौरान उसको दे रखे हैं, कोई ज्वेलरी, कोई घर, कोई जो भी गिफ्ट दे रखे हैं, मर्द की मर्दानगी ये है कि वो वापस ना ले। ठीक है, मर्द की मर्दानगी ये है कि वो इन गिफ्ट को वापस ना ले। लेकिन अगर सारी हैवी गिफ्ट दे चुका हुआ है, पास उसके कुछ नहीं बचा, तो वो महज अगर सिर्फ इस वजह से तलाक नहीं दे रहा या तलाक देने में रुकावट हो रही है, तो बीवी को चाहिए कि जो उसकी बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, उसमें से कुछ उसको वापस कर दे। ठीक है, इसका मेहर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेहर तो अल्लाह चाहते हैं कि फौरन अदा किया जाए। इसका मेहर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो चीजें हैं जो शौहर अपनी शादी जब वो उससे राजी था तो उसको गिफ्ट देता था, तो वो उससे कुछ भी ना ले। ये अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा है कि तुम एक औरत को तलाक दे रहे हो, उसको घर से रुखसत कर रहे हो, तो फिर उसको तुमने जो दिया है वो उससे वापस ना लो। और ये बात है कि खवातीन जो हैं, अगर बाप चाहता है तो बच्चा छोटा है कोई, तो वो 2 साल तक उसको दूध पिलाए। अगर शौहर चाहता है कि मेरे बच्चे को उसकी माँ ही दूध पिलाए, तो फिर तलाक के बाद भी वालिद के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी मुतलका को खाना भी दे, कपड़े भी दे, शरीफाना तरीके से, अच्छे तरीके से, अपनी हैसियत के मुताबिक उसको कपड़े भी दे, उसको खाना भी दे। 2 साल तक, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है। और ना तो वालिदा बच्चे की वजह से बाप को ब्लैकमेल करे और तरह तरह के मुतालबे करे, और ना ही वालिद जो है वो अपनी बीवी को तरह तरह से तंग करे और उसको परेशान करे। और अगर वो दूध छुड़वाना चाहते हैं, यानी वो बाप चाहता है कि माँ ना दूध पिलाए, तो फिर वो आपस में बाहमी मशवरा कर भी लें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर ये चाहते हो तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। और ये तुम एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखो और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ें, तो वो भी अपने आप को 4 महीने 10 दिन इंतजार कराएं। जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो अपने हक में दस्तूर के मुताबिक जो वो करें उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं। अब इद्दत की बात आ रही है बेवा की। तो बेवा
کہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن مقرر کی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی بالکل پریگننسی ہے، کیونکہ طلاق دینے کا جو اللہ نے طریقہ ہم کو بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب مرد اگر طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ انتظار کرے کہ عورت کو حیض آ جائے، حیض کے بعد اس کے پاکیزگی کے دن آئیں، پاکیزگی کے دنوں میں ان دنوں میں طلاق، یعنی وہ جو 29 28 یا 22 ڈیز کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں وہ بیوی کو نہ چھوئے بالکل، اور اس دن میں وہ پاکیزگی کے دنوں میں جب اس نے بیوی کو نہ چھوا ہو اس ڈیوریشن میں، اس مہینے میں، تو تب وہ بیوی کو طلاق دے۔ اب اس میں تو 3 حیض کا ٹائم مقرر کر دیا گیا، لیکن جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے حیض کے دن ہیں یا اس کی پاکیزگی کے دن ہیں یا اس کی پریگنینسی کے دن ہیں، تو کچھ واضح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو بڑھا کر 3 حیض سے 4 مہینے 10 دن مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، وجہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو وہ اس میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ اس میں سوگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا غم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ کیلکولیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن ہے جو اس نے وہ رکھی ہے صرف پریگننسی کے لیے، کہ پریگننسی واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بچے کی ولدیت میں کسی طرح کا بھی کوئی شبہ ہو، اور کوئی یہ نہ کہے، اعتراض نہ کرے پراپرٹی کی تقسیم میں کہ جو حصہ باپ کی وجہ سے بچے کو ملنا ہے، کوئی اس میں کوئی ایشو کھڑا کر دے کہ یہ بچہ اس کا تو نہیں ہے، یہ تو اس کا ہے، اور خاندان کی نسبت، خون کی نسبت میں کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے۔ عدت کی وجہ کچھ اور بالکل بھی نہیں ہے میری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت واضح کی ہے تاکہ حمل واضح ہو جائے۔ عدت کی جو ریزن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حمل واضح ہو جائے۔ اگر سوگ یا غم کا کوئی اللہ چاہتے کہ اس کو برقرار رکھا جائے، اس وجہ سے رکھا جائے، یا عدت شوہر کا حق ہوتا تو پھر مرد کو بھی پابند کر دیا جاتا کہ وہ بھی اتنے عرصے تک شادی نہ کرے، تو مرد تو اگلے دن ہی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے بچہ کیری نہیں کرنا، اس کے حمل میں، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں آنا، بچے آنے کا امکان نہیں ہونا، تو اس وجہ سے مرد اس سلسلے میں آزاد ہیں، لیکن خواتین کے پیٹ میں ایک ذمہ داری ہے، اور وہ بڑی زبردست ذمہ داری ہے جس میں باپ کی نسبت طے ہونی ہے، باپ کی جائیداد کی تقسیم آنی ہے، بچے کی ولدیت میں باپ کا نام آنا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ آپ لوگوں پر عدت کا مقصد واضح کریں کہ کیا ہے، اور عدت کی جو وقت بڑھا دیا گیا ہے، متعلقہ کا 3 حیض ہے، بیوہ کا 4 مہینے 10 دن ہے، تو وہ وجہ بڑھانے کی یہی ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ہمیں تو وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ طلاق لازماً پاکیزگی کے دنوں میں دی، یعنی طلاق دینے کا ارادہ مرد نے کر لیا ہے، اب وہ بیوی کے حیض کا انتظار کرے، بیوی کو حیض آ کے چلے جائیں، پھر وہ پاکیزگی کے دنوں میں، جو مہینہ پاکیزگی کا ہے اس میں بیوی کو نہیں چھوئے گا، اور ان دنوں میں وہ بیوی کو طلاق دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا ہے۔ اگر اس طریقے سے طلاق دی جائے تو طلاق جو اصل میں نیت کر چکے ہیں وہی طلاق ہوگی، ادروائز غصے کی طلاق، جذبات کی طلاق یہ نہیں ہوگی کہ جس میں حلالہ کرنا پڑے یا جس کے اندر حرام طریقے سے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اگر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ آپ اختیار کریں گے تو کوئی بھی غلط طریقہ آپ کو اختیار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی بعد میں پشیمانی اختیار نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بچوں کا بعد میں آپ کو رونا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کے لیے سارے معاملات بالکل آسانی سے ہوں گے۔ اور ہماری کورٹس کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو پابند کریں کہ اگر آپ واقعی طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے کو اختیار کریں، کوئی یہ رب کائنات کا بنایا ہوا طریقہ ہے،
اور رب کائنات کے بنائے ہوئے طریقے پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پچھتاوا اور کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں بیوہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر عدت کے دوران کوئی مرد خاتون کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ اگلی آیتیں 134 سے لے کر 135 تک بالکل یہی معنی ہے. لا جناح علیکم فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعیدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت عدت میں ہے، بیوگی میں. اچھا جی، تو اگر کوئی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پیغام دے سکتا ہے. وہ اس کو پیغام دے سکتا ہے کہ جب آپ عدت سے فارغ ہو جائیں گی تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے دل میں رکھے. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر تمہاری خواہش ہوگی تو تم ان 4 مہینوں کے دوران لازمی ذکر کرو گے. تو ذکر ہی کرنا، نکاح جب عدت کمپلیٹ ہو جائے گی تو تب ہوگا. رشتہ تم بھیج دینا، عورت تک بات کو پہنچا دینا، کیونکہ بیوہ تو اب خود مختار ہے کہ اپنے لیے جس کو چاہے سلیکٹ کرے. ہمارے پن میں تو وہ بھی اللہ نے دے ہی رکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر اختیار تو ماں باپ کے پاس ہوتا ہے. تو لیکن بیوگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، بیوگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ بیوگی میں تو کے بعد عورت ہی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کس کو چوز کرتی ہے، اپنے بچوں کو سامنے دیکھ کر، اپنے آئندہ حالات کو سامنے دیکھ کر وہ کس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور اللہ نے کہا کہ تم لازمی کرو گے، تو لہٰذا نکاح کرنے سے بچنا عدت کے دوران. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ حلیم و طبع ہے. اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو تو ان کا کوئی مہر نہیں مقرر کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر ان کو لازمن ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو. اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غربت والے اپنی حالت کے مطابق. یعنی ایک خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اور پھر اس کو طلاق دے دی چھوئے بغیر، تو آپ نے اس کا کوئی نہیں مقرر کیا تھا مہر، تو اس صورت میں بھی تم مہر تو نہیں دو گے، لیکن بہرحال کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کوئی دینا کمپنسیشن، تاکہ عورت کی تھوڑی سی دل جوئی رہے. اور اگر تم نے عورت کو چھونے کے بعد طلاق دی ہے اور نہیں، عورت کو طلاق تو دے دی ہے مگر اس کو چھوا نہیں تھا، تو جو مہر تم نے مقرر کر رکھا تھا اس کا آدھا مہر تم بیوی کو دینا. چھوئے اگر نہیں چھوا تو آدھا مہر تو ضرور دینا، لیکن اگر تم پورا دے دو تو اللہ اس سے بڑا راضی ہو. یعنی ایک مرد کہے گا کہ میرا ریلیشن شپ ہی نہیں تھا، میں پورا مہر کیوں دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پورا نہیں دینا چاہتے تو چلو آدھا دے دینا، لیکن اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پورا ہی مہر دے دینا، کیونکہ مرد کماتا ہے اور مرد کی شان ہے کہ وہ خرچ کرے بھی. تو تم اس کو پورا ہی دے دینا. اور اگر یہ دے دو گے تو اللہ جو ہے اس طرح کے کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. امیر لوگ جو ہے وہ طلاق دیتے وقت اپنی، اگر نہیں چھوا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہ پورا مسئلہ عدت کا، طلاق کا اور بیوگی کا کمپلیٹ ہو گیا.